آمین تو شروع میں ہی میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی 2 منٹ پہلے میرے جو خالہ جان ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں انا للہ ہسپتال کے اندر، تو ان کے لیے دعا فرمائیے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شروع کرتے ہیں کلاس کو پھر انشاءاللہ۔ تو میں پھر یہ ہے کہ جو دوسری ہماری نشست ہوگی اس کے بعد اچھا آمین 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 آمین۔ سب ساتھی دعا کرے جی۔ اچھا جی، پہلے تعوذ البسمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مجھے بتائیے کون کون سے ساتھی اس وقت موجود ہیں؟ جی فیصل ہمارے بھائی؟ ساتھ اس وقت کیپٹن صاحب ہیں، مہد بھائی ہیں، منصور جی خان صاحب ہیں، ارم ٹھیک ثاقب ہیں، ٹھیک محسن ہے اجاز بھائی ہیں، محسن اجاز صاحب ہیں، ٹھیک حذیفہ طاہر بھائی آج سفر پر ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ریویژن میں شامل نہیں ہو پائیں گے، وہ ٹھیک سنیں گے، اور ٹھیک ہے۔ محمد امین صاحب ہیں، اور امین بھائی، ٹھیک ہے۔ جی امین بھائی کے آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، باقی کے آنے سے بھی ہوتی ہے، لیکن جی امین بھائی کبھی کبھی ہمیں منہ دکھاتے ہیں۔ جی جی الحمدللہ جی، آج انہوں نے ہمیں اپنا دیدار کرایا، تو اس کے ہاں بعد جی، شہید نوید صاحب ہیں جی، اور جی سہیب نوید۔ سہیب نوید، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ فضل کرے۔ اچھا جی، آپ شروع کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا یہاں سے پڑھنا تھا نا؟ جی سر 63 جی، آئی تھی جی وَإِذْ أَخَذْنَا سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ثم تولیتم کے ساتھ ہے۔ تو کیپٹن صاحب، جی کیپٹن آصف صاحب، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جی أَخَذْنَا جی، مِيثَاقَكُمْ۔ میں پڑھوں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ وقت جو ہے بچ جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم تم سے سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا۔ جی مہد بھائی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر نہیں جی، اور ہم نے تم پر، ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ منصور بھائی، جی سر، خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کیا باتیں ہیں جی، ماشاءاللہ۔ اور کہا کہ تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے یا دی ہے، تورات مراد ہے یہاں۔ جی اور محسن بھائی تو ابھی نہیں آئیں گے، امین بھائی کریں گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، امین جی بھائی امین بھائی، مائک آن کیجیے اپنا، امین محمد امین صاحب، سر مائک آن کیجیے اپنا، سر شاید ان کو آواز نہیں جا رہی اچھا کسی اور کی طرف۔ محسن بھائی کر لیں گے اس کے اندر حصہ لا۔ محسن بھائی مائک آن کیجیے اپنا، جی شاید ان کا بھی مائک آن نہیں ہو رہا سر۔ سہیب بیٹا آپ کریں۔ سہیب بھائی آپ کریں جی۔ بس کرو، اور تم یاد کرو ما جو فی ہی اس میں ہے، اس میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں ہم نے کہا تھا کہ قرآن کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا، تورات کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا۔ آگے جی کیپٹن صاحب، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے،
پھر تم پھر گئے، تو درمیان میں کہا تھا پھر تم وعدے سے پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے جی بعد، اس کے بعد، تو پورا جملہ بنے گا اس کے بعد تم، اس کے بعد تم پھر گئے، اس کے بعد تم وعدے سے پھر گئے. اس ٹھیک ہے کے جی، بعد ماد بھائی جی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، جملہ بنے گا یہاں تک جی. سر میں کروں؟ جی آپ کریں گے. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ویری گڈ. تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، منصور بھائی، جی سر. لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. تو یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اچھا، آپ یقیناً کس کے معنی کیے؟ لکن تم نہیں، لکن تم کا ترجمہ نہیں ہے. صرف لام کے اوپر جو زبر ہے نا، لا، اس کا مطلب ہے یقیناً. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. لام کے اوپر زبر ہے اور آگے فعل ہے، جیسے لذہبا تو کن فعل ہے، تو لام کا مطلب ہوگا یقیناً. کن تم کا یقین ترجمہ نہیں ہوا. تم ہو جاتے تم ہو جاتے من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا لگتا ہے کہ جب اللہ کچھ ہمارے علم میں اضافہ کر دیتا ہے، اور سارے بندے، سارے ساتھی ہمارے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک لفظ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. قرآن مجید کے اندر کلمات اللہ آتا ہے، اللہ کے کلمات. تو محبت پیار کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ اسی جوش و خروش اور اس کے ساتھ کریں کہ اس کے اندر غلطی کوئی نہ ہو. اچھا جی، یہاں تک ہوا. کل ہم نے یہ شروع کیا تھا 65 اور اس کی تفسیر کل بتائی تھی، لیکن اب چونکہ نئی ریکارڈنگ ہے تو جو اگلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں 65، اس کا صرف یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی ان میں سے قوم یہود، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتہ کا دن جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ کے لیے عبادت کا دن ہے. کون سا دن جی؟ ہفتہ. عبادت کا دن دیا. ہفتہ کا دن. اور ہفتہ جو ہے وہ عربی کے اندر سبت کو کہتے ہیں. اشارہ کریں جی، ایرو لگائیں، سبت جی، فی السبتی. عربی زبان میں جیسے ہماری پریپوزیشن آتی ہے نا، آن سیٹرڈے، آن سنڈے، ٹھیک ہے نا. اب جی اسی سر. طریقے سے عربی زبان کے اندر جب بھی آپ کسی نام پڑھیں گے دن کا تو اس کے ساتھ فی آئے گا. ٹھیک ہے جی، فی السبتی، جی اس کا ترجمہ ہوگا ہفتے کے دن. صحیح. تو ہفتے کے دن اس کا ترجمہ ہوگا. تو میں ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا تفسیر بیان کر رہا ہوں. تفسیر کیا نہیں ہے، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہفتے والے دن اپنے کوئی عبادت نہیں کرنی. عبادت کیسا؟ کرنی ہے ہفتے والے مچھلی دن آپ نے کوئی دنجوی کام نہیں کرنا جی. اور عبادت ہی کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو انہوں نے کیا جی کیا کہ وہ ایسے کنارے پر رہتے تھے کہ جو سمندر کا کنارہ تھا، وہاں مچھلیوں کے اوپر ان کا گزارا تھا، جو تفسیر کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن آپ نے عبادت ہی کرنی ہے، تجارت نہیں کرنی اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لینا تھا، تو لہذا باقی دنوں کے اندر تو مچھلیاں عام طور پر نہیں آتی تھی اس جگہ پر، لیکن ہفتے والے دن وہ ایک ٹیسٹ کے طور پر یا ان کی کیا کہیں گے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو زیادہ بھیج دیتا تھا تو ان کے سامنے اچھلتی بھی تھیں، کودتی بھی تھیں. جیسا آپ تصور کریں کہ کسی
سمندر کے کنارے پر ہیں اور مچھلی جو ہے وہ آ جائے اور انسان کو خواہش بھی ہو اور وہ سامنے ہو، تو یہ کیا کرتے تھے، کچھ تو پکڑ لیتے تھے اور کچھ ان میں سے کیا کرتے تھے کہ کوئی ایک راستہ بنا کے مٹی کو کھود کے تو ایک گڑھا بنا دیتے تھے، تو وہ گڑھے کے اندر آ جاتی تھیں۔ اور یہ یوم الاحد، سبت کے بعد آتا ہے یوم الاحد، احد کہتے ہیں اتوار کو، ویسے احد کا مطلب اکیلا ہوتا ہے، لیکن جب یوم الاحد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سنڈے۔ تو یہ سنڈے کو جاتے تھے اور جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم عدولی ہو جاتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، وہی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہوا ہے، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ روکتے ہو۔ یہ دو لفظ، دو سیغے کہہ کے نا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کہے ہیں اس کی طرف نوٹ کریں، آگے ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ بھئی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، آخری امت ہم ہیں، تو پہلے ایمان آنا چاہیے تھا نا، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیوں جی؟ جی 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 سر، ہاں، پہلے ایمان اور پھر عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو اس کی اہمیت ہے، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور جی نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یہ کہہ کے پھر لفظ استعمال کیا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ساتھ دو گولیاں ہیں۔ اگر کسی کو کفر کی بیماری لگی ہوئی ہو، منافقت کی بیماری لگی ہوئی ہو، اور شفا لینی ہو کہ وہ اپنا مومن بننا ہو، تو یہ دو گولیاں لے گا۔ کون سی جی؟ امر نہیں بالمعروف نہی عن المنکر۔ عمل بالمعروف نہیں عن المنکر۔ یہ اتنی اہم ہے، لہذا اس وقت بھی لوگوں نے لوگوں کو روکا۔ تو میں نے کہا تھا کہ تین پارٹیاں بن گئیں، ایک تھے جو یہ گناہ کرتے تھے کہ اللہ نے روکا ہے تو وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے یا ان کو اپنے وہ گڑھے جو تھے ان کے اندر ڈال لیتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ انہیں روکتے تھے کہ بھئی آپ یہ صحیح نہیں کر رہے۔ دوسرا گروہ، صحیح۔ مطلب ایک مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرا گروہ ان کو روکنے والے، اور تیسرا گروہ کہتا تھا کہ بھئی اللہ نے ان پر غضب ڈھانا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، لہذا جیسے ہم کہتے ہیں برائی کو دیکھ کے، اچھا بھئی میرا اس سے کیا کنسرن ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ خاموش جی رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ یا ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کا تو حکم دیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے، یہ عمومی طور پر ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں نا سارے ساتھی، جی سر۔ جی، تو خاموش رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر بتایا کہ وہ لوگ جو یہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے یا اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے، اللہ کے حکم عدولی کرتے تھے ان پر، اور جو خاموش رہتے تھے اور ان کو روکتے نہیں تھے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ وہ جو حد سے تجاوز کرتے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ذلیل و خوار۔ کیا بنا دیا؟
बंदर बना लिया। बना अब दिए। बंदर की जमा होती है क़िरद, काफ रे दौद दाल, क़िरद। क़िरद को कहते हैं एक बंदर, और उसकी जमा बनानी हो तो क़िरदतन आता है, ज्यादा बंदर। ठीक है, जी जी सर। आगे लफ्ज आ रहा है खासिईन। अब खासिईन का मतलब क्या है? ना मुराद, जिसकी मुराद पूरी ना हो, एक। दूसरा इसी के मानी है जलीलो ख्वार, जलील होने वाले। ठीक है जी, जी तो हम तर्जमा करेंगे खासिन, जलीलो ख्वार, बंदर, कूनू बन जाओ। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अब यहाँ एक बात आती है, यहाँ तक कल हमने किया था, तो नए सुनने वालों के लिए हम ये दोबारा कलिमात हमने कहे। अब ये जो बंदर बनना है ये कैसे हुआ? आपके ज़हन में क्या सवाल आता है? कैप्टन साहब आप बताइएगा, आपके ज़हन में क्या ख्याल सवाल आया? जल्दी जल्दी। सर कोई सवाल नहीं आया। कोई नहीं आया? और किसी के ज़हन में कोई आया है तो करें जरा जल्दी जल्दी। बस अल्लाह नहीं। ने कहना था कुन और फाया कुन, हो गया। जी हो गया। और सवाल? अच्छा सवाल मैं बताता हूँ। सवाल ये होता है, बंदे के ज़हन में आता है कि ये जो बंदर हैं, क्या ये फिर वही बंदर हैं कि जो उस कौम में से बने थे? जी जी सर। नहीं अब आया या नहीं आया? आया नहीं सर। आया। अब आ गया है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, और उसका नंबर है 26 और 63, यानी कि 2663, 2663। अब उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि ये चीज होती है कि भी इंसान का चेहरा हो इंसान जैसा, और अल्लाह ताला कहे कि कूनू किरदतन खासिईन, कि तुम जलीलो ख्वार बंदर बन जाओ। वो लफ्ज कून ही इस्तेमाल किया, जैसा माहद भाई ने कहा कूनू ज्यादा के लिए है, ऐसे ही है। जी जी सर। अच्छा, अब चीज जो है वो ये है कि रसूल पाक की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने कुरान मजीद सीखना हो तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं और अब्दुल्ला बिन मसूद हैं और एक और अब्दुल्ला बिन अबी काब हैं। तीनों का नाम है अब्दुल्ला है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास। इनके बारे में तो यकीन है कि इनसे कुरान मजीद सीखो, यानी कि तशरीह। ठीक है जी। जी जी सर। अब वो अब्दुल्ला बिन मसूद ये मिसाल बयान करते हैं कि मेरे सामने लोगों ने पूछा कि ये जो खिंजीर हैं दुनिया के अंदर, या जो बंदर जो जिक्र किया गया है, जी क्या ये मसख शुदा कौमें हैं? क्या ये मसख शुदा कौमें। मसख का मतलब क्या है? कि अल्लाह की बात नहीं मानी, उनके ऊपर अजाब आ गया और उनका चेहरा मसख कर दिया गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं वो पढ़ने लगा हूँ, क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह लम यजअलु लिमस्खा नस्लन वला अक़बा, कि जिसको अल्लाह ताला मसख करता है उसकी कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ाता और ना ही उसकी औलाद आगे बढ़ाता है। आगे वक़द कानत किरदतन वल खनाज़ीरु क़ब्लु ज़ालिक, कि ये जो किरदतन का मतलब क्या पढ़ा हमने? बंदर। बंदर और खिंजीर की जमा है वल खनाज़ीर, तो उसका भी, और खिंजीर ये पहले से ही थे, ये पहले से थे। तो अल्लाह ने उनमें से इनका जिक्र किया, तो इनको कहा कि भाई तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना, लिहाजा तुम्हारे चेहरे मसख हो जाएंगे, मसख हो जाएं, कूनू हो जाओ तुम जी। और जी उसी वक्त उनके चेहरे जिन्होंने नहीं माना था उनके चेहरे मसख हो गए। लिहाजा ये ज़हन में सोचना
کہ بھئی یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو بندر جو ہیں اس وقت نہیں، اس سے پہلے بھی تھے، خنزیر اس نے پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے تھے اس حدیث کے مطابق۔ جی بات کلیئر ہوگی جی؟ جی کلیئر ہو گئی سر۔ اب پڑھتے ہیں مل کے، اور کل تھوڑا سا پڑھ بھی لیا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں پر آئے گا، آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کل میں نے بتایا تھا کہ قد نیچے کریں جی ذرا، تھوڑا سا نیچے، ہاں جی، ہاں ابھی پڑھا تھا لَكُنْتُمْ، قد کے ساتھ یہ لام لگا دیں، لام جی صرف لام، یہ والا، یہ لام قد کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر شدت آ گئی ہے۔ قد کے معنی بھی بے شک، اور لقد کے معنی شدت کے ساتھ بے شک۔ جیسا میں نے ایک اور بھی جوڑا بتایا تھا، ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک۔ بے شک۔ اور انما کا کیا سیکھا تھا ہم نے؟ بے شک بے شک۔ ہاں بے شک، بے شک، شدت کے ساتھ بے شک۔ ایسے ہی قد کے معنی بھی بے شک ہوتا ہے ایک۔ دوسرا معنی جو آئے گا آگے قرآن مجید میں، وہ بھی ذرا احتیاط سے سنیے گا۔ جب بھی ماضی کا لفظ آئے گا، ماضی کا، جیسے علم تم آ گیا ہے، علم تم یہ ماضی ہے، تم نے جان لیا، تم نے جان لیا، اس سے پہلے کئی دفعہ صرف قد آئے گا تو اس کا مطلب بن جائے گا جان لیا ہے یا جان چکے ہو۔ انگلش میں جی یو ہیو نون، ہیو اور ہیز، یہ ماضی قریب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ جی اب میں دوبارہ کہتا ہوں، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سجدہ کیا، قد سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہوگا کہ وہ سجدہ کر چکا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ کس طریقے سے؟ عالمہ اس نے جانا، جی قد عالمہ کا مطلب ہوگا وہ جان چکا ہے، لیکن اس جگہ پہ قد نہیں آیا ساتھ، یہ ہے لقد کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے بے شک اور بے شک۔ علمتم الذین، ترجمہ کل کیا تھا جی، علمتم کا مطلب ہے تم نے جان لیا۔ تم نے جان لیا، اب اس کا مفعول ہے الذین، ان ان لوگوں لوگوں کو، ہاں بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو۔ جی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ان لوگوں کو جان لیا۔ کن لوگوں کو؟ اعتداؤ، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کی۔ پہلے ہم نے کل بتایا تھا، آج دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ آپ پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے بما اسب وکانوا یعتدون، کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، پہلے پڑھا ہے نا؟ جی اسی سے یعتدون مضارع ہے، لیکن نہ اعتداؤ یا اعتداؤ یہ ماضی ہوگا جی۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، ترجمہ پڑھے کریں آپ، اس میں نہیں، منکم، کم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے، تم میں سے، یعنی کہ تم بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا انہیں تم نے جان لیا۔ اور کب تجاوز کیا؟ فی السبت، ہفتے کے دن، فی السبت، ہفتے کے دن جنہوں نے تجاوز کیا تم نے انہیں جان لیا، بالکل۔ اور میں نے وہ جو کہا کہ 3 گروپ بن گئے، ایک امر نہی عن المنکر کرنے والا جی، ایک خاموش رہنے والا، اور ایک زیادتی کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو سبت کے اندر زیادتی کرنے والے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو خاموش رہنے والے تھے، دونوں کو ہی، فَقُلْنَا لَهُمْ،
تو فا تو کا ہم مطلب نے ہوگا تو قلنا ہم نے کہا ہم نے کہا لہم ان کے لیے، انہیں ہاں تو ہماری زبان میں آئے گا ان کو، آگے اللہ کا لفظ کن آ جاتا ہے، اور ہم نے کہا اور ہم نے انہیں کہا کونو، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو جاؤ، ہو جاؤ۔ کیسے پتا چلا ہو جاؤ؟ واو الف امر ہے کا صیغہ ہے۔ جی، واو الف بالکل ٹھیک ہے جی، واو جمع امر جمع کا، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، بندر، کیسے بندر؟ ذلیل، خاسئین، جی ذلیل و خوار، ذلیل و خوار۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ذلیل اور خواری کی مہر لگا دے، یہ ان لوگوں کے لیے تھا، اور ان کی حدیث کے مطابق کیا ہوگا؟ حدیث کے مطابق یہ ہوگا کہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ان میں سے اولاد پیدا نہیں ہوگی، جی حدیث یہی بتائی نا، جی سر، جی ورنہ کیا ہوگا کہ وہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ تو اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، کیوں جی؟ اگر انسان جی کے جی بچے ہوں، ہاں جی، تو یہ والدین ہیں جو ان کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اگر جی آتی ہے میں پڑھ دیتا ہوں، کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جس کے اندر توحید ہے، اللہ کو اکیلا ماننا ہے، مومن، وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آگے ہے اور کہ اس کے والدین ہیں، ووالداہ یحودانہ، جی اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یونصرانہ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر، آئیے ذرا دہراتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ سبق ایک بتا رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ کا ترجمہ، اور بے شک اور بے شک، علمتم الذی، تم نے جان لیا ان لوگوں کو، تم نے جان لیا ان لوگوں کو، نون میں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ میں نے نہ اعتداؤ، جنہوں نے انہوں نے حد سے تجاوز کیا، آپ سے تجاوز کیا، جی ایک، دوسرا جنہوں نے نافرمانی کی، جی تو جی چونکہ ہم نے حد سے تجاوز کیا پہلے پڑھا ہوا ہے تو یہ پھر میں رہنے دیں، یہی معنی، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، تم میں سے، یہ بھی دیکھیے گا، منکم تم میں سے، منہم، اب کاف کی جگہ پہ ہے آ جائے تو منہم کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے، منکم آ گیا ہے، یہ یاد کرنا ہے، تم میں سے، فی السبتی، ہفتے کے ہفتے کے دن، دن، ہفتے کے دن، تو ترجمہ بنے گا، اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ترجمہ ہم نے تو کہا، ہم نے کہا، تو ہم نے انہیں کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو تو ہم نے انہیں کہا، تو ہم نے انہیں کہا انورٹڈ کامز کے اندر، کونو قردۃً خاسئین، تم تم سب ہو کے جاؤ سب بندر، ہو جاؤ بندر، بندر، ذلیل و بندر، خوار بندر، ذلیل ذلیل و و خوار، خوار بندر، تو ہم پڑھیں گے تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، کونو کا مطلب ہو جانا بھی ہوتا ہے، کونو کا مطلب بن جانا بھی ہوتا ہے، تو بن جانا زیادہ مناسب ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر، پہلے انسان تھے، اب تم کیا کرو، بندر بن جاؤ۔ آگے پڑھتے ہیں جی، اب یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ اس قوم نے میرے حکم کو نہیں مانا، حکم عدولی کی۔ اب ہم ابھی اگر حکم عدولی کریں گے تو کیا ہونا چاہیے ویسے؟
اللہ خیر کرے سر. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، اور یہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کا عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر نہیں لائے گا، یہ بھی یاد رکھیے انشاءاللہ. گا. جی نہیں، حدیث مبارکہ ہے، جی 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 سر. حدیث مبارکہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں نہیں لائے گا. جی 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 آگے جناب، آج ایک محاورہ پڑھیں گے. جی جی اگلی جی آیت سر. کے اندر محاورہ پڑھیں گے، تھوڑے سے نئے الفاظ پڑھیں گے. اچھا پہلے پڑھتے ہیں فجعلناها، بڑا لمبا لفظ بن رہا ہے. یہ 3 الفاظ ہیں. کتنے ہیں؟ 3. 3. ایک ہے فا. فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو. جعلنا، ترجمہ ہم نے بنا دیا. ہم نے بنا دیا. میں نے آپ کو کہا تھا جب غیر عاقل جمع ہو جائے قردۃً تو اس کے لیے جو صفت آتی ہے وہ مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے، جی یہ اگر نہیں پتا تو ابھی یاد رکھ لیں. ہاں مؤنث کے لیے آتا ہے، لیکن جی یہاں کا آئے گا کہ اس کی ضمیر قردۃً کی طرف جا رہی ہے. انہیں ہم نے ان بندروں کو بنا دیا. کیسر بھائی ذرا آپ کو کریں نا وہ جیسے قردۃً کو ہا کی طرف کرتے ہیں. کیسر بھائی اچھا میرا خیال مصروف ہیں. ہا کی ضمیر قردۃً کی طرف جا رہی ہے، تو دوبارہ فجعلناها کا مطلب کیا ہوا؟ جلدی جلدی. ہم نے بنا دیا ہم نے انہیں. ان بندروں ہم کو نے ان بنا بندروں دیا. کو بنا ہم دیا. نے بنا دیا ان بندروں کو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہا کی ضمیر ہوتی ہے اس مؤنث کو، لیکن جب کسی اپنا غیر عاقل کی طرف جا رہا ہو تو جو جمع، جیسے ہم نے پڑھا تھا حجارتن، ہجرن جمع ہے، واحد ہے، حجارتن جمع ہے، لیکن اس کے لیے جو مؤنث آئے گا وہ ہا آئے گا. جی کیا بنایا؟ نکالن، یہ لفظ نیا ہے. نکالن کا مطلب ہوتا ہے عبرت. لکھ لیں ذرا، نیا لفظ ہے، عربی کا اسم ہے. نکالن عبرت. تو فجعلناها نکالن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ہم نے بنا دیا ان بندروں کو عبرت. بنا دیا. ہم نے ان بندروں کو عبرت بنا دیا. اب کن کے لیے؟ آگے آ رہے ہیں محاورے. لما بینا یدیہا. اب یہ جو بینا یدئی، یہ میں سمجھانے لگا ہوں. ید کس کو کہتے ہیں؟ وقت کتنا ہے کیسر بھائی ذرا مجھے بتائیے گا. ہاتھ کو. سر آج 6 منٹ ہے ہمارے پاس. اللہ جزائے خیر دے جی، ٹھیک ہو گیا. ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ہاتھ کو. اور یدئی یا یدانی، یدانی تھا تو 2 ہاتھ. اسی کے لیے اگر کس ضمیر لگ جائے تو نون کٹ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے یدئی. یدئی کا مطلب ہوگا دونوں ہاتھ. جی جی بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان. یہ اس کے معنی ہے. بینا یدیہا کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. درمیان. لیکن یہ محاورہ ہے، اور محاورے کے معنی اور ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا. بار بار میں بتاتا ہوں کہ کسی بندے نے گھوڑے نہیں بیچے ہوتے اور وہ سویا ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہری نیند سونا. ایسا ہے؟ جی جی سر. تو بینا یدئی کا مطلب ہوگا سامنے. بینا یدئی کا مطلب کیا ہوگا؟ سامنے. 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 ہا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان بندروں کے سامنے، جو ان، ہاں جی، ان کے لیے جو ان بندروں کے سامنے تھے. جی مطلب جی اسی وقت جتنے بھی مومن تھے وہاں، ان کے لیے عبرت بنا دیا. آگے بھی جناب، اب ان کے بعد بھی آنے تھے. آگے آ رہا ہے وما خلفہا. خلف کہتے ہیں پیچھے کو. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو. ہاں، پیچھے. امام آگے کہتے ہیں، خلف پیچھے کہتے ہیں. وما خلفہا کا مطلب ہوگا اور جو ان کے پیچھے تھے. اب پیچھے کا مطلب کیا ہوگا؟ پیچھے آنے والے.
ہم بھی ان میں سے ہیں، خلف میں سے ہیں، جی کہ وہ فوت ہو گئے، بندر موجود ہیں اس وقت. جب بھی بندر کو دیکھو تو یہ جانو کہ اس جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شکل کو عبرت بنایا ہے جو اس وقت موجود تھے، اور وخلفہا جو ان کے بعد میں آنے والے تھے، لیکن اس جگہ پہ ہے جو ان کے پیچھے تھے، جو ان کے پیچھے سے پیچھے تھے. ہاں جی. تو بندر کو دیکھ کے جناب یاد آئے گی، کیا یاد آئے گی؟ ذرا جلدی جلدی بتائیے. اب مات بھائی بتائیں. یوم سبت. جی یوم سبت کیپٹن صاحب، جی کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ و ہفتے کا تعالیٰ نے دن. یوم سبت کو عبادت کے لیے بنایا تھا، انہوں نے حکم عدولی کی، اللہ نے یہ شکل بنا دی ان کی. ہاں جی آگے جی. لفظ وموعظہ، اب یہ واعظ سے نکلا ہے. موعظہ واعظ. واعظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ سنیں میری بات، واعظ کا مطلب عربی کے اندر وہ نصیحت ہوتا ہے جس کے اندر پیار ہو. جی واعظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ نصیحت. نصیحت اس کے اندر پیار ہو. جس میں پیار ہو. ہوئے 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 ہوئے. اب جو مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہوں، میں ادب احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں جی، ان کو پورا پیار ہونا چاہیے جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جس کو دعوت اس کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اب یہ آپ کو مشکل میں ڈال دیا نا میں نے. جی ہاں اب اس کا کیا ہے؟ اب وہ جو کافر ہے نا، اس کے کفر کے ساتھ نفرت کرنی ہے، بندے کے ساتھ نہیں نفرت کرنی. کیوں جی؟ جی جی کافر کے، یہودی کے کفر کے ساتھ نفرت کرنی ہے، یہودیت کے ساتھ نفرت کرنی ہے جب واعظ کر رہے ہوں، دوسرے کو تلقین کر رہے ہوں. ورنہ جی تو یہ ہوگا کہ ہم کسی بندے کو، یہودی کو، نصرانی کو، کافر کو، ہندو کو، کیا ہم واعظ کر پائیں گے؟ نیور. نہیں. ذہن میں یہ ہونا چاہیے یار میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور یہ بندہ آج ہی توبہ کر لے اور یہ بھی جنت میں جائے. یہ ہو گیا جی واعظ کا ترجمہ. اب موعظۃ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. وموعظۃ، نصیحت. اب اس کا لفظ ہے جعلنا، اور ہم نے نصیحت بنا دیا. وہ جعلا سب کے ساتھ آ رہا ہے فعل، اور نصیحت بنا دیا ہم نے. کن کے لیے؟ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی اب میں جناب اس کو ریکارڈ کرواتا ہوں آخری جی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اب جس طرح احتیاط سے، اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے انہیں کہا، کونو، تم بن جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر. فجعلناہا، تو ہم نے انہیں بنا دیا، نکالا لما بین یدیہا، عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان بندروں کے سامنے تھے، وما خلفہا، جو ان کے پیچھے تھے، یعنی کہ پیچھے آنے والے تھے. وموعظۃ للمتقین، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی وقت کم ہے. فجعلنا